السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل SKN اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو UGC نیٹ سلیبس کے تعلق سے UGC نیٹ میں جو سلیبس ہے اس پر مشتمل یہ ویڈیو ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے ہیلپ ملے گی۔ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ سلیبس سے بھی بہت سارے کوشچنس بنتے ہیں، اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے یہ موک ٹیسٹ بنائی ہوں اور آپ کے لیے یہ انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ کر بھی آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں۔ وہاں پر روزانہ کوئزز ہوتے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اپنی تیاری کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں۔ فارسی شعریات، یہ سوال نمبر 1 ہے۔ اس میں ہمیں بتانا ہے کہ فارسی شعریات میں کون کون سے فارسی شعراء شامل ہے، یہ بتانا ہے۔ اور یہ کوشچنس ہے تنقید سے، ہمارا یونٹ 7 سے۔ امیر کے قوس، ابن سکندر قابوس، رشید الدین وتواد، سمر خیز زاری اور عروضی سمرقندی، یہ جو ہے تو دونوں کی دونوں ہمارے نصاب میں شامل ہے اور یہ ان کا تعلق فارسی شعریات سے ہے، اس لیے اس کا آپشن نمبر 3 درست ہوگا۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ سنسکرت شعریات کا زمرہ پہچاننا ہے ہمیں کہ اس میں سنسکرت شعریات کون کون سے ہیں۔ میں شامل شعریات سے تعلق رکھنے والے بتانا ہے۔ اس میں بھرت منی، ابھینو گپت، آنند وردھن، آچاریہ شنکو، افلاطون، ارسطو، لانجائنس۔ تو اس میں جو ہے تو ہمیں سنسکرت بھرت منی، سنسکرت شعریات کا تعلق اسی زمرے سے ہے۔ اس میں سنسکرت شعریات میں بھرت منی، ابھینو گپت، آنند وردھن بھی آ جائیں گا اور آچاریہ شنکو، یہ سارے کی سارے سنسکرت شعریات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ افلاطون، ارسطو، لانجائنس، رچرڈس، میتھو آرنولڈ اور TS ایلیٹ، یہ ان کا تعلق جو ہے تو نقاد ہے، ان کا تعلق یہ ہے نقاد۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ یہ جو موک ٹیسٹ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ عربی شعریات کا تعلق والا زمرہ پہچاننا ہے۔ اس میں اسلام العاجمی، ابن قتیبہ، قدامہ ابن جعفر، ابن رشید، یہ سارے کے سارے ہمارے سلیبس میں شامل ہیں۔ ابن خلدون، عبد القادر جرجانی۔ تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ صرف ایک ہے یا ایک اور دو یا کوئی نہیں۔ تو اس میں ایک اور یہ دونوں کا، ان سب کا تعلق، یہ دونوں زمروں کا تعلق جو ہے تو عربی شعریات سے ہے اور یہ تنقید میں شامل ہے۔ چوٹے میں شامل کل افسانے اور یہ کب شائع ہوا یہ بتانا ہے ہمیں۔ سب سے پہلے تو چوٹے جو عصمت چغتائی کا افسانوی مجموعہ ہے اور یہ نصاب میں شامل ہے ہمارے۔ اس کے علاوہ اس میں کل افسانے 15 ہے اور یہ 1942 کو شائع ہوا، تو اس کا آپشن نمبر 1 درست ہوگا۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ روشنی کی رفتار کب شائع ہوا یہ بتانا ہے کہ روشنی کی رفتار یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو روشنی کی رفتار یہ افسانوی مجموعہ ہے اور یہ کس کا ہے تو یہ قرۃ العین حیدر کا ہے، قرۃ العین حیدر کا ہے اور یہ 1982 میں شائع ہوا، تو اس کا آپشن نمبر 1 درست ہوگا۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ، اس میں سے اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ کون سا ہے یہ بتانا ہے اور نصاب میں شامل وہی افسانہ بتانا۔
افسانوی مجموعہ بتانا ہے۔ تو ہمارے نصاب میں شامل ہے UGC نیٹ کے تماشا گھر، اور یہ شائع ہوا تھا 2003 میں۔ اس کے علاوہ آگ کے پاس بیٹھی ہوئی عورت، یہ بھی ان کا افسانوی مجموعہ ہی ہے۔ اقبال مجید کا دو بھیگے ہوئے لوگ، یہ بھی ان کا افسانوی مجموعہ ہے جو 1970 میں شائع ہوا۔ بابا لوگ افسانوی مجموعہ کس کا ہے اور اس میں کل افسانے بتانا ہے۔ بابا لوگ یہ غیاث احمد گدی کا افسانوی مجموعہ ہے اور اس میں کل 9 افسانے شامل ہیں، اور یہ ہمارے UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ کوئز نصاب پر مشتمل ہے۔ بیجو کا کیا ہے، کس کا ہے اور کس کتاب سے کا حصہ ہے، یہ بتانا ہے کہ بیجو کا جو ہے تو کیا ہے، کس کا ہے اور کس کتاب کا یہ حصہ ہے۔ تو سب سے پہلے بیجو کا جو ہے تو یہ افسانہ ہے، نہ کہ افسانوی مجموعہ۔ UGC نیٹ نصاب میں اسے افسانوی مجموعے کے طور پر شامل کیا گیا ہے، لیکن یہ افسانہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے بیجو کا کس کا ہے، تو یہ سریندر پرکاش کا ہے، اور یہ ان کی کتاب کس کتاب کا حصہ ہے، تو یہ باز گوئی، یہ کتاب ہی کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ باز گوئی تاز گوئی، یہ بھی جو ہے باز گوئی میں شامل افسانہ ہی ہے۔ آگے پڑھیں گے ہم۔ راستہ بند ہے کس کا افسانوی مجموعہ ہے اور اس میں کل شامل کتنے افسانے ہیں، یہ بتانا ہے۔ تو اس میں یہ راستہ بند ہے، یہ جیلانی بانو کا افسانوی مجموعہ ہے اور اس میں شامل کل 15 افسانے ہیں، اور یہ ہمارے نصاب کا ہی حصہ ہے۔ آگے پڑھیں گے۔ الاؤ کس کا افسانوی مجموعہ ہے اور اس میں کل افسانے کتنے ہیں۔ الاؤ یہ سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ ہے اور اس میں کل 16 افسانے شامل ہیں۔ اس کے بعد ان میں سے کون سی خود نوشت ہے، یہ بتانا ہے۔ خود نوشت کون سی ہے؟ ورود مسعود، عشق نامہ اور کیوبا۔ تو یہ ورود مسعود کا تعلق خود نوشت سے ہے، عشق نامہ شعری مجموعہ ہے، کیوبا جو ہے تو ہمارا سفر نامہ ہے، اور سفر نامہ یہ ہے فیض احمد فیض کا، اور عشق نامہ شعری مجموعہ ہے تو یہ عرفان صدیقی کا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ ان میں سے خود نوشت یہ ہو گیا، ڈبل ریپیٹ ہو گئی ایک دو۔ اس آباد خرابے میں خواب باقی ہے، یہ کیا ہے؟ ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس آباد خرابے میں خواب باقی ہے کیا ہے۔ اس آباد خرابے میں یہ تو ایک کس کی ہے، سب سے پہلے یہ اختر الایمان کا ہے، اور خواب باقی ہے یہ آل احمد سرور کا ہے، اور ان کا دونوں کی دونوں یہ نصاب میں شامل ہے، اور یہ خود نوشت ہے، ان کا تعلق خود نوشت سے ہے۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ اردو کے ابتدا کے بارے میں نظریات پیش کرنے والوں کا زمرہ بتانا، تلاش کرنا ہے۔ اردو کے ابتدا کے بارے میں نظریات پیش کرنے والوں میں کون کون شامل ہے، یہ بتانا ہے۔ محمد حسین آزاد، محمود شیرانی، نور الحسن ہاشمی، مسعود حسین خان، سید سلیمان ندوی، شوکت سبزواری، یہ اتنے جو ہے تو انہوں نے اردو کے ابتدا کے بارے میں اپنے نظریات پیش کیے، اور یہ UGC نصاب میں شامل ہے۔ یونٹ 1 میں سودانی نہیں کرے اس لیے یہ نہیں ہوگا۔ شہریار، عرفان صدیقی اور کلیم ماجد، ان کا تعلق غزلوں سے ہے نصاب میں۔ آگے بڑھیں گے۔ اہم محققین والا زمرہ تلاش کرنا ہے کہ اہم محققین کون سے تھے، اور یہ بھی نصاب کے تعلق سے ہی ہے۔ محی الدین قادری زور، ان کا پہلا ہے آپشن محی الدین قادری زور، قاضی عبدالودود، مولوی عبدالحق، رشید حسن خان اور امتیاز علی عرشی، یہ ان کا تعلق محققین سے ہے۔
ज्ञान चंद जैन और जमील जालबी, ये इनका ताल्लुक़ भी अहम मुहक़्क़ीन में होता है और ये निसाब में शामिल है। मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोक़, क़ाज़ी अब्दुल वदूद, मौलवी अब्दुल हक़, रशीद अहमद सिद्दीक़ी, ज्ञान चंद जैन और जमील जालबी, इतने लोग हमारे निसाब का हिस्सा हैं। और बाकी जो है तो ये तनक़ीद में इनका ताल्लुक़ है, तनक़ीद से और मुहक़्क़ीन से है। तनक़ीद यूनिट 7 में है ये। आगे हम नज़ीर अकबर आबादी, इनका ताल्लुक़ नज़्मों से है। वज़ीर आग़ा, मजनू, गोरखपुरी और शबीउल हसन, ये तो वज़ीर आग़ा, मजनू, गोरखपुरी और शबीउल हसन, इस ज़ुमरे का ताल्लुक़ ये हमारे नक़ाद, इनका शुमार नक़ाद में होता है और ये भी UGC नेट में शामिल है। नक़ाद के तौर पर अहम नाक़िदीन जो निसाब का हिस्सा है, ज़ुमरा तलाश करना है। आज़ाद, हाली, असर, शिबली, एहतेशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर, ये मैंने ज़्यादा लंबा हो रहा टाइप करने में, इसलिए शॉर्ट लिखे हुआ है। ये है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इमदाद इमाम असर, शिबली नोमानी, एहतेशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर, ये नक़ाद है। इसके अलावा मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी, गोपी चंद नारंग, शकीलुर रहमान, ये इनका ताल्लुक़ भी अहम नाक़िदीन में ही होता है। तो ये दोनों ज़ुमरे जो है तो सही होंगे, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तरतीब से लगाए और सही ज़ुमरे की निशानदही करना है तरतीब से लगाकर। तो इसमें दिया हुआ है इस्लाही ज़ुबानी तहरीक, अयाम गोई तहरीक, रोमानी तहरीक और अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ तहरीक, जदीदियत माबाद जदीदियत। तो ये तरतीब से लगाने के लिए कहा गया है और सही ज़ुमरे को भी तलाश करना है। ये तीनों की तीनों सही ज़ुमरे भी है और ये तीनों की तरतीब भी दुरुस्त है। सबसे पहले इस्लाही ज़ुबान की तहरीक शुरू हुई, अयाम गोई, फिर उसके बाद रोमानी तहरीक, उसके बाद है अलीगढ़ तहरीक, उसके बाद आएगा तरक्की पसंद तहरीक, उसके बाद हल्क़े अरबाब ज़ौक़, फिर जदीदियत और बाद में माबाद जदीदियत। तो ये दो तरतीब भी इसकी दुरुस्त है। 1, 2 और 3 तीनों की तीनों जो है तो सही तरतीब में दिए हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। इनमें से इब्ने इंशा का सफ़रनामा तलाश करना है। अब इस सवाल से आपको निसाब में शामिल सारे के सारे सफ़रनामे भी मालूम हो जाएंगे। ये है इब्ने इंशा का सफ़रनामा तलाश करना है। मुसाफ़िराने लंदन, ये है सर सैयद अहमद ख़ान का और ये हमारे निसाब का ही हिस्सा है। इसके बाद है जापान चलो जापान, ये मुजतबा हुसैन का सफ़रनामा है और मुजतबा हुसैन हमारे शामिल निसाब में है। उसके बाद है सफ़रनामा रोम व मिस्र व शाम, ये भी हमारा निसाब का ही पार्ट है और ये है शिबली नोमानी का सफ़रनामा है। हमें बताना है इब्ने इंशा का सफ़रनामा। अब बच गया ये हमारा आखिरी इब्ने बतूता के ताक़ुब में ये सफ़रनामा। ये चारों के चारों सफ़रनामे UGC नेट का पार्ट है, इसलिए ये क्वेश्चंस बनाया गया था। कुंदन खाका किसका है ये बताना है। ये रशीद अहमद सिद्दीक़ी, मौलवी अब्दुल हक़ और पतरस। तो ये कुंदन जो खाका लिखा है रशीद अहमद सिद्दीक़ी का लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम। नाम दियो माली का, माली क्या है और किसका है। नाम दियो माली ये एक खाका है और इसका ये है मौलवी अब्दुल हक़ का, ये भी निसाब में शामिल है। खाकों में ये खाके दिए हुए हैं। एक कुंदन, दूसरा है नाम दियो माली का खाका और तीसरा क्वेश्चन से तीसरा इसमें नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, फ़रतुल्लाह बेग का, ये तीनों खाके निसाब में शामिल हैं।
آگے ہے پطرس بخاری کا انشائیہ والا زمرہ تلاش کرنا ہے۔ اس سے آپ کو نصاب میں شامل انشائے بھی معلوم ہو جائیں گے کہ نصاب میں کون کون سے انشائے رکھے گئے ہیں۔ تو یہ پطرس بخاری کا انشائیہ تلاش کرنا ہے۔ لاہور کا جغرافیہ، سائیکل کی سواری۔ سائیکل کی سواری کا دوسرا نام ہے مرحوم کی یاد میں، اور یہ دونوں کی دونوں پطرس بخاری کے ہی انشائیے ہیں۔ اس کے علاوہ جنونی لطیفہ، گھر آنا مرغیوں کا، یہ بھی ہمارے نصاب میں کا ہی پارٹ ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کے ہیں یہ انشائے۔ اس کے بعد ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، حکایت لیلا مجنوں کی۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ سجاد الدھرم کی ہے۔ اس کے بعد ہے حکایت لیلا مجنوں کا، یہ بھی انہی کا ہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی انشائے دوسرے اور شامل نصاب ہیں۔ اس میں شامل نصاب انشائے والا زمرہ تلاش کریں۔ تو کنہیا لال کپور یہ نصاب میں شامل ہیں ہمارے، اور ان کے انشائے ہے غالب جدید شعراء کی محفل، مجلس میں ہونا، یہاں پہ محفل ہو گئی، مجلس میں۔ اس کے بعد ہے چینی شاعر چارپائی وکیل صاحب، یہ بھی رشید احمد صدیقی، یہ بھی ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ کاپور کا فن، شامت اعمال احمد جمال پاشا کے ہیں یہ دونوں، اور یہ دونوں بھی ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ تو اس میں جو ہے تو سبھی نصاب کا حصہ ہے، اس لیے اس کا آپشن نمبر 5 درست ہوگا۔ اردو معلیٰ اور غبار خاطر صنفی لحاظ سے کیا ہے یہ بتانا ہے۔ تو خطوط کا مجموعہ ہے یہ، اور یہ اردو معلیٰ یہ غالب کا ہے، اور غبار خاطر جو ہمارا ہے یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے، جو احمد نگر جیل میں انہوں نے لکھا تھا، اور اس میں 24 خط ہے۔ حیات جاوید اور الفاروق کس کی کتابیں ہیں؟ یہ بھی نصاب میں شامل ہے۔ سوانح کے طور پر یہ کتابیں شامل ہیں۔ اس میں حیات جاوید جو ہے تو یہ حالی کی ہے، الفاروق یہ شبلی کی ہے۔ تو پہلے جو پوچھا ہے اس لیے ہم نے حالی لگایا، اور بعد کی کتاب میں جو پوچھا ہے اس لیے شبلی لگایا۔ اس کے علاوہ یہ آپشن نہیں ہوگا، یہ تو درست ہے لیکن آگے پیچھے ہونے سے اسے غلط مانا جائے گا۔ واردات ٹھنڈا گوشت، ہم وحشی ہیں، اپنے دکھ مجھے دے دو، یہ کیا ہے؟ تو یہ ہمارے نصاب کے حصہ ہے۔ واردات ٹھنڈا گوشت، ہم وحشی ہیں، اپنے دکھ مجھے دے دو۔ تو واردات منشی پریم چند کا ہے، ٹھنڈا گوشت منٹو کا ہے، وحشی کے چند کا ہے، اپنے دکھ مجھے دے دو یہ بیدی کا افسانوی مجموعہ ہے، یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ کیا ہے؟ تو یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ آگے پڑھیں گے ہم تیڑی لکیر، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہوئی، تیڑی لکیر اور ایک چادر میلی سی کس کے افسانے ہیں؟ یہ ناول ہیں۔ تو تیڑی لکیر جو ہے تو عصمت چغتائی کا ہے، ایک چادر میلی سی یہ ناول ہے راجندر سنگھ بیدی کا۔ طاووس النسوء، فردوس بری، امراؤ جان ادا اور گودان صنفی لحاظ سے کیا ہے؟ یہ بھی نصاب میں شامل ہے۔ طاووس النسوء یہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول ہے۔ فردوس بری یہ عبدالحلیم شرر کا ہے۔ امراؤ جان ادا روس کا ہے، اور یہ ہے گودان پریم چند کا ہے۔ نصاب میں شامل الیاس احمد گدی کا ناول کا نام بتانا ہے۔ ناول کا نام کیا ہے؟ تو یہ فائر ایریا یہ نصاب میں شامل ناول ہے۔ اس کے علاوہ یہ زخم انہی کا ناول ہے، اور بغیر آسمان کے زمین یہ بھی انہی کا ناول ہے، یہ ادھورا ناول ہے۔ اداس نسلیں اور بستی کے تخلیق کار کون ہیں؟ اداس نسلیں یہ ہے ناول
بستی بھی یہ ناول ہے۔ ان کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو اداس نسل عبداللہ حسین کی ہے، اور بستی یہ جو ہے تو انتظار حسین کا ناول ہے، اس لیے آپشن نمبر 1 درست ہوگا۔ آگے بڑھیں گے۔ شوکت صدیقی قرۃ العین حیدر کے شامل نصاب ناول۔ اب شوکت صدیقی کا ناول ہے خدا کی بستی، اور قرۃ العین حیدر کا آپ سبھی جانتے ہیں یہ آنکھ کا دریا، یہ شامل نصاب ناول ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ ان میں سے کون سا محمد حسین کا ڈرامہ شامل نصاب ہے؟ تو اس میں محمد حسین کا ڈرامہ شامل ہے ضحاک، جو ہمارے نصاب میں ہے۔ اس کے علاوہ پیسہ اور پرچھائیں، کوہرے کا چاند، یہ بھی انہی کا ڈرامے ہیں، لیکن یہ نصاب میں شامل نہیں ہے ہمارے۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ امتیاز علی تاج کا مشہور ڈرامہ کون سا ہے نصاب میں شامل، یہ بتانا ہے۔ تو گونگی جورو انہی کا ہے، سید و صیاد یہ بھی انہی کا ہے، اور انارکلی یہ ہمارا نصاب میں شامل ہے امتیاز علی تاج کا یہ ڈرامہ۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ اندر صبا یہودی کی لڑکی کس کا ڈرامہ ہے؟ اندر صبا یہ ہمارا امانت لکھنوی کا ڈرامہ ہے۔ یہودی کی لڑکی ہمارا آغا حشر کشمیری کا ہے، اس لیے اس کا کشمیری کا ہے، آغا حشر کشمیری کا ہے یہ یہودی کی لڑکی۔ اندر صبا یہ ہمارا امانت لکھنوی کا ہے۔ داستانوں والا زمرہ تلاش کیجیے۔ داستانیں جس میں شامل ہیں سربست، کربل کتھا، رانی کیتکی کی کہانی، باغ و بہار، فسانہ عجائب، بوستان خیال۔ یہ ساری کی ساری یہ دونوں زمرے جو ہے تو داستان پر مشتمل ہے۔ سربست ملا وجدی کی، کربل کتھا فضل علی فضلی کی، اور رانی کیتکی کی کہانی ہے انشاء اللہ خان انشا کی، باغ و بہار میر امن کی ہے، فسانہ عجائب کس کی ہے؟ یہ آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں۔ بوستان خیال، یہ دونوں آپ کمنٹ باکس میں اس کا آنسر دیں کہ فسانہ عجائب اور بوستان خیال کس کی داستانیں ہیں۔ آگے پڑھیں گے ہم۔ علامہ اقبال کی کون سی نظمیں نصاب میں شامل ہیں؟ یہاں پہ نصاب ہونا ہے یا نصاب بنگا، نصاب میں شامل ہے، یہ بتانا ہے ہمیں۔ لالا صحرائی، یہ شعاع امید، ساقی نامہ، ذوق و شوق، یہ چاروں بھی نصاب میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ لینین خدا کے حضور، یہ بھی ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ ایک لڑکا یہ نہیں ہے، پگڈنڈی اور باز آمد، یہ تو نصاب میں شامل ہے لیکن یہ علامہ اقبال کی نہیں ہے۔ یہ ایک لڑکا اختر الایمان کوئی، پگڈنڈی اور باز آمد، یہ بھی انہی کا ہے۔ آگے ہے کلرک کا نغمہ محبت، کلرک کا نغمہ محبت اور جادری سمندر کا بولاوا، یہ میرا جی کی ہے، اور یہ بھی نصاب میں شامل ہے ہماری نظموں میں۔ آگے ہے باز یابی بازگشت، صنفی لحاظ سے کیا ہے اور کس کی ہے؟ تو یہ باز یابی بازگشت یہ نظم ہے شفیق فاطمہ شعراء کی۔ آگے پڑھیں گے ہم۔ چکلے تاج محل گریز کس کی نظم ہے؟ چکلے تاج محل اور گریز یہ ہے ساحر لدھیانوی کی، تو اس کا آپشن نمبر 1 درست ہوگا۔ تنہائی صبح آزادی، مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب نہ مانگ، اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو یہ بھی تنہائی صبح آزادی اور مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب نہ مانگ، یہ اس کا تعلق نظموں سے ہے، اور یہ نظم ہے فیض احمد فیض کی، یہ نصاب میں شامل ہے ہمارے۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ ایسا زمرہ تلاش کریں جس کا تعلق نصاب سے نہیں ہے۔
ایسا زمرہ کو تلاش کرنا ہے جس کا تعلق نصاب سے نہیں ہے۔ تو برج نارائن چتپست یہ نصاب میں شامل ہے اور ان کی نظمیں ہیں رامائن کا ایک سین، خاک ہند اور حب وطن۔ یہ یہاں زیادہ ہوگا، یہ شامل نصاب ہے۔ اکبر الہ آبادی یہ فرزی لطیفہ، برق کلیسا، دربار دہلی، یہ بھی نظمیں شامل ہیں نصاب میں۔ پھر جوش کی ہے کسان، جنگل کی شہزادی، شکست زندہ کا خواب، یہ بھی شامل ہے نصاب میں۔ اس کے علاوہ ہمیں تلاش کرنا ہے کہ نہیں ہے جس کا تعلق نصاب سے نہیں ہے، یہ بتانا ہے۔ تو یہ بدلی کا چند، جوانی کی رت اور بھوک کا ہندوستان، یہ نظمیں جوش کی ہے لیکن یہ ہمارے نصاب کا پارٹ نہیں ہے، اس لیے آپشن نمبر 4 درست ہوگا۔ نصاب میں شامل نظم نگاروں کا زمرہ اور ان کی نظمیں تلاش کرنا ہے۔ تو نصاب نظیر اکبر آبادی یہ نصاب میں شامل ہے۔ مفلسی، آدمی نامہ اور بنجارہ نامہ، یہ ان کی نظمیں شامل نصاب ہیں۔ محمد حسین آزاد ان کی نظم ہے شب قدر، صبح امید، یہ بھی نصاب میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہے الطاف حسین حالی، ان کی نظمیں شامل ہیں نشاط امید، پرخروٹ، مناجات بیوہ، یہ بھی نصاب میں شامل ہیں۔ اسماعیل مریٹی یہ بچوں کے شاعر ہیں۔ یہ خدا کی صنعت، آثار سلف، ان کی یہ 2 نظمیں شامل نصاب ہیں۔ تو نہیں بتانا تھا ہمیں کہ کون سی نصاب میں شامل نظم نگاروں کا زمرہ بتانا تھا کون سا ہے۔ تو یہ ساری نصاب میں شامل ہے، اس لیے یہ اس کا آنسر ہوگا تمام۔ آگے بڑھیں گے۔ کلیات شاد کہاں سے شائع ہوا؟ کلیات شاد یہ شاد عظیم آبادی کا ہے اور کہاں سے شائع ہوا؟ یہ ناشر مشہورہ بک ڈپو گاندھی نگر دہلی سے یہ نشر ہوا۔ اس کے علاوہ کلام پانی کہاں سے شائع ہوا، یہ بتانا ہے۔ تو کلام پانی یہ پانی کا ہے اور یہ بھی نصاب میں شامل ہے اور یہ شامل ہے گاندھی نگر یہ آپشنس یہ غلط پڑھنے میں آ گیا یہ کوشچنس۔ یہ ہے کلیات شاد جو ہے تو یہ بہار اردو اکیڈمی سے شائع ہوا، شاد عظیم آبادی کا، اس کے لیے سوری ہو جاتا کبھی کبھی ایسا۔ آگے ہے کلام پانی کہاں سے شائع ہوا، تو اس کا آپشن نمبر 1 ہوگا صحیح آخر، مشہورہ بک ڈپو گاندھی نگر دہلی سے شائع ہوا۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ آیات وجدانی میں کتنی غزلیں شامل ہیں، یہ بتانے کا ہے۔ ابتدائی 10 غزلیں اس میں شامل ہے، یہ گانا چنگیزی کا ہے۔ آگے ہے گل نغمہ کس کا ہے اور کیا ہے؟ گل نغمہ یہ ہے فراق کا اور یہ شعری مجموعہ کلام ہے۔ اس کے علاوہ افسانہ بھی ہے، یہ جیلانی بانو کا افسانہ ہے۔ وہ جو شاعری کا سبب ہوا کس کا ہے؟ نصاب میں اس کی کتنی غزلیں شامل ہیں؟ یہ وہ جو شاعری کا سبب ہوا یہ شامل ہے کلیم عاجز کا ہے اور اس کی ابتدائی 5 غزلیں جو ہے تو ہمارے نصاب کا پارٹ ہے۔ عشق نامہ یہ ہے عرفان صدیقی کا، تو عرفان صدیقی کا یہ جنبش سے میرے یہ نہیں ہونا یہاں پہ، میرے خامہ افس و طراز کی کس کا مرثیہ ہے، یہ بتانا ہے۔ تو یہ مرثیہ ہے، اس میں یہ یہاں پہ کٹ ہو جائے گا اور یہ جمیل جالبی کا مرثیہ ہے اور یہ نصاب میں شامل مرثیہ ہے۔ اس کے بعد ہے مرثیہ غالب کس کا لکھا ہوا ہے، یہ تو مرثیہ غالب لکھا ہوا ہے غالب کا۔
कोई दिन और है इसके आगे। ये नमक ख़वान तकल्लुम है फ़साद मेरी, सन के लिहाज से क्या है ये बताना है। तो ये मसनवी है अनीस की या मरसिया है अनीस का। तो ये नमक ख़वान तकल्लुम है फ़साद मेरी, ये अनीस का मरसिया है और ये निसाब में शामिल है। निसाब में शामिल मसनवी और मसनवी निगारों का ज़ुमरा कौन सा है ये बताना है। तो ये निज़ामी की जो है कदम राव पतामी राव ये निसाब में शामिल मसनवी है। मुल्ला वजी की कुतुब नश्तरी ये भी शामिल निसाब है। इसके अलावा निशाती की फूलवन ये भी शामिल निसाब है और अफजल की बिकट कहानी ये भी शामिल निसाब है। मीर हसन की सहरुल बयान ये भी निसाब में शामिल है। दया शंकर नसीम की गुलजार नसीम ये भी हमारे निसाब का हिस्सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सभी ये तमाम की तमाम जो है तो निसाब का पार्ट है। निसाब में शामिल कसीदा और कसीदा निगारों का ज़ुमरा तलाश करना है। ये सौदा ये निसाब में शामिल है और इनके 2 कसीदे हैं। तज़हीक रोज़गार जब कुफ्र साबित तमगाए मुसलमानी ये सुलेमानी जो भी है तो ये शामिल निसाब है। इसके अलावा ज़ौक़ व शौक़ ये ज़ौक़ का भी निसाब शामिल है। निसाब में ज़ौक़ साहब भी और इनका कसीदा शामिल है। मेरी आँखों में अश्कों के तमाशा गौहर ये भी है। ज़ह निशात अगर कीजिए तहरीर है, ये यहाँ पे ज़ह निशात अगर कीजिए तहरीर ये इनका कसीदा हमारे निसाब में शामिल है। तो ये दोनों शामिल निसाब हैं। इसके अलावा हो गया ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि सिलेबस पर मुश्तमिल ये क्वेश्चंस थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे और इससे इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स में हेल्प मिलेगी। निसाब से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।